بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو اسلامک پروڈکشن میں خوش آمدید۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ مرحلے سفر معراج، یعنی بیت اللہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک، ان کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کن کن سے ملاقات ہوئی اور فرشتوں کے ہجوموں نے کیا کہا۔ یہ انتہائی عام اور ایمان تازہ کر دینے والا بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ سفر معراج سفر محبت بھی ہے اور سفر عظمت بھی۔ بیت اللہ سے بیت المقدس اس سفر مقدس کا پہلا مرحلہ تھا۔ یہ واقعہ متعدد صحابہ اکرام سے مروی ہے اور متعدد طرق و اسناد اور تفصیلات کے ساتھ منقول ہے۔ نیز تابعین نے بھی اسے سرحد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے، ادھر ادھر دیکھا اور پھر لیٹ گئے۔ جبرائیل امین نے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیدار کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ادھر ادھر دیکھا اور لیٹ گئے۔ پھر جبرائیل امین نے تیسری مرتبہ در اقدس پر آواز دی تو اس مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے تو جبرائیل نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس حلق سے لے کر ناف تک چاک کیا گیا اور قلب عطر کو نکالا گیا۔ اللہ رب العزت نے عرش اعلیٰ سے ایک طشت کے اندر اپنے خصوصی انوار و تجلیات حکمت بھیجے تھے۔ ان انوار و تجلیات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس کو دھویا گیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب عطر سفر معراج شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذاتی انوار و تجلیات کے فیض کو کما حق اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک سواری پیش کی گئی جو قد کے اعتبار سے گوشت دراز سے اونچی اور خچر سے نیچی تھی۔ اس کا رنگ چمکدار اور سفید تھا اور اس کا نام براق تھا۔ حضرت مالک بن صعصع سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حجر، اور دوسری روایت میں ہے کہ حتیم کا ذکر ہے کہ میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا جب میرے پاس آنے والا فرشتہ آیا۔ اس نے میرا سینہ یہاں سے یہاں تک چیرا، پھر میرے دل کو نکال کر غسل دیا، پھر دوبارہ اندر رکھ دیا۔ پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گوشت دراز سے بڑی تھی۔ اس کا رنگ سفید تھا، اسے براق کہا جاتا ہے۔ پس مجھے اس پر سوار کرایا گیا۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا تو وہ فخر اور انبساط سے ناچنے لگی کہ آج اسے سیاخ لامقام صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ہونے کا لازوال اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ براق اس سعادت عظمی پر وجد میں آ گیا۔ اس پر جبرائیل امین نے اس سواری سے فرمایا، رک جا، اللہ کی عزت کی قسم، تجھ پر جو سوار بیٹھا ہے آج تک تجھ پر ایسا سوار نہیں بیٹھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کرا کے انہیں بیت المقدس کی طرف لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں سوار کی یعنی اس براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ سفر معراج کے پہلے مرحلے پر سفر جاری تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے قریب سے ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ جب یہ مقدس قافلہ بیت المقدس پہنچا تو باب محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھلا تھا۔ جبرائیل امین نے اپنی انگلی سے دروازے کے قریب موجود ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اسے باندھ دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں داخل ہوئے تو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام
آپ کی تعظیم، اکرام اور احترام میں منتظر تھے، صفیں باندھ کر کھڑے ہوئے تھے، پھر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ انبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ادب و احترام مصطفیٰ سے مشرف ہو چکے تو آسمانی سفر کا آغاز ہوا، اس لیے کہ ہر ذہنی عظمت حضور کے قدموں کا بوسہ لے چکی تھی۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر آسمان کے دروازے پر دستک دی گئی، بواب پہلے سے منتظر تھا، آواز آئی کون ہے؟ جبرائیل امین نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ آواز آئی آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آج کی رات انہیں آسمانوں پر پذیرائی بخشی جائے گی۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور پوچھنے والے نے حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، مرحبا یا سیدی یا مرشدی مرحبا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف بڑھے اور جب آسمان دنیا پر آئے تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ آواز آئی کون؟ جبرائیل امین نے کہا جبرائیل۔ پھر کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا ہاں۔ آواز آئی خوش آمدید، کتنا اچھا آنے والا ہے۔ تاجدار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، ختم المرسلین ہیں، یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہی کل انبیاء کے سرتاج ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اسلام کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعاؤں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرف بواب نے دوسرے آسمان کا بھی دروازہ کھولا، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کے مشاہدات نورانی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھے آسمان پر بھیجا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات کی ملاقات حضرت ہارون سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج طے کرتے ہوئے چھٹے آسمان پر پہنچے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئی۔ حضور کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو چھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برتر کی یہ وہ برگزیدہ رسول ہیں کہ جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جسے بزرگی عطا ہوئی یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی اشم حضور رحمت عالم کی ملاقات ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ مشاہدات آسمانی کے نورانی جلووں کے بعد تاجدار کائنات کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا۔ یہ وہ مقام عظیم ہے جہاں آ کر ملائکہ حتیٰ کہ انبیاء اور رسول کی بھی پرواز ختم ہو جاتی ہے، یہاں مقرر فرشتوں کے بھی پر جلتے ہیں۔ گویا ملاقات کا سارا نظام اور عالم امکان کی ساری بلندیاں سدرۃ المنتہا پر ختم ہو جاتی ہیں۔ سدرۃ المنتہا کا مقام اولا عالم مکان کے آخری حد اور لا مکان کا ابتدائی کنارہ ہے۔ اس مقام پر تفسیر نیشہ پوری اور تفسیر دور منصور میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا مانگتے تھے کہ ہے کائنات کے مالک، جس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو نے یہ کائنات تخلیق فرمائی، جس پر تو نے اپنی زبان قدرت سے ہمہ وقت درود پڑھتا ہے، اور ہم بھی تیرے حکم کی تعمیل میں اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ آج وہی مہمان ذی وقار تشریف لا رہے ہیں۔ اے باری تعالیٰ
ہمیں اپنے اس رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے نقاب جلوہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے ان مقرب ملائکہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ تم ساری کائنات آسمانے سے سمٹ کر اس درخت سدرۃ المنتہا پر بیٹھ جاؤ۔ فرشتے ہجوم در ہجوم امڑ پڑے، فرشتوں کی اتنی کثرت ہوئی کہ وہ درخت ان کے نور کے سائے میں آ گیا۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے حضور علیہ السلام کی زیارت کی خواہش کا اظہار کیا تو انہیں اجازت دے دی گئی۔ پس فرشتوں نے سدر یعنی بیری کے درخت کو اپنی کثرت سے چھپا لیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ جب سائے میں لے کر چھپا لیا سدرہ کو جس نے کہ چھپا لیا ملائکہ کی کثرت۔ تو سدرۃ المنتہا کے مقام عظیم پر قدسیان فلک کو مہمان ذی وقار کے دیدار فرد اثار کا لازوال شرف حاصل ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ مکان آئینہ ساز میں۔ جب مہمان عرش آگے بڑھنے لگے تو جبریل امین رک گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل چلو۔ عرض کی اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو میرے جو تجلیات الہی کے وجہ سے میرے پر جل جائیں گے، میں جل جاؤں گا۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کی زیارت فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام جب سفر معراج کی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو جبرائیل اور براق ساتھ نہ تھے۔ آپ یکتا ہو تنہائی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمان عرش کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زخرف تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی کہ آپ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ یہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس اثار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی اشم حضور رحمت عالم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت اور ادب اور احترام کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک سفر معراج کا نقطہ عروج ہے۔ یہاں سے سفر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک عالم نور تھا، انوار و تجلیات الہی پرفشاں تھے۔ اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لامکان کے جلوے ہر سو جلوہ رہے تھے۔ مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تن تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسماء کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اسم مبارک کے رنگ سے حضور کو گزارا گیا۔ حضور عالم بیداری میں تھے، لہذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر باتقاضائے بشریت کچھ معمولی سی وحشت بھی محسوس ہونے لگی، جیسا کہ انسان اکثر لمحات تنہائی میں محسوس کرتا ہے۔ جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر یہ کیفیت وارد ہوئی تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رک جاؤ، بے شک تمہارا رب استقبال کے لیے قریب آ رہا۔ معجزہ معراج میں یہاں تک کا سفر محبت اور عظمت تھا، اب یہاں سے آگے سفر وصال شروع ہوتا ہے کہ سفر معراج کے اس مرحلے پر مہمان عرش حضور علیہ السلام مقام کعبہ قوسین پر پہنچ گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔
یہاں غور و فکر بات یہ ہے کہ 2 کوسوں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ قرب اور بعد کے تمام جھگڑے ختم کرنے کے لیے تمام حدوں کو توڑ دیا، تمام فاصلے مٹا دیے، تمام فاصلے یکسر ختم کر دیے، سوائے ایک فرق کے وہ خدا تھا، خدائے لا شریک، اور یہ اس کے محبوب بندے اور رسول تھے، وہ خالق تھا اور یہ مخلوق۔ چنانچہ ارشاد ہوا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کہ پس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کہ اس نے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ محب اور محبوب کے درمیان تنہائی کی ملاقات میں جو باتیں ہوئی ان کا بیان بھی نہیں فرمایا، لہذا محب اور محبوب میں کیا کیا باتیں ہوئیں اس کلام کی حقیقتوں کی کسی کو کچھ خبر نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط اتنا بیان فرمایا کہ جب ملاقات ہوئی تو خالق کائنات نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تو ہے نبی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت کے اس پیغام کے جواب میں عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہ سلام ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر۔ اور پھر واپسی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا، جسے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی تجلیات اور تمام فیوز و برکات سمیٹ کر واپس زمین کی طرف پلٹے۔ انشاءاللہ یہ پارٹ 1 تھا، اب پارٹ 2 میں جب واپسی کا جو سفر ہوا اس کے حالات و واقعات بیان کروں گا۔